بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 1 سے ہم کچھ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پڑھیں میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم سبق کے ساتھ ہر سبق سے پہلے اوپر آپ کو کچھ رائٹنگ نظر آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے، تو یہ اس سبق سے متعلق ہدایات ہوتی ہیں، اور اس میں اس سبق کو پڑھانے کا کچھ طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں ضروری جو ہم نے یاد کرنی ہوتی ہیں، جنہیں قواعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اسے نیچے کریں گے تو اوپر جو ہے کہ مخارج کا، حروف کے مخارج کا چیپٹر آ جائے گا۔ تو پہلے سبق کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ حروف کے مخارج بھی یاد کرنے ہیں، یعنی یاد کرنے والی ہماری دو چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو جو ہم چیپٹر پڑھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کو قواعد دیے گئے ہوں گے ہم انہیں یاد کریں گے۔ قواعد کو یاد کرنے کے لیے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ آپ جیسے نیچے آ جاتے ہیں، جب یہ سارے چیپٹر ختم ہو جائیں گے تو پھر سوال جواب کی صورت میں بھی یہ پیج نمبر 39 سے کوشچن اور آنسر شروع ہو رہے ہیں، تو ہر سبق کے یہاں پر سوالات اور جوابات جو یاد ہونے چاہیے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہاں پر سبق نمبر 1 کے تقریباً 5 سوال اور جواب ہیں، تو انہیں ہم نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم انہیں آہستہ آہستہ بتدریج یاد کریں گے۔ تو ہم اوپر آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو جو حروف پڑھاؤں گا ان سے متعلق جو تھوڑا بہت ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے الف کی۔ تو الف کو پڑھنے میں یا پڑھانے میں دو غلطیاں ہوتی ہیں کہ اسے بسا اوقات بچے یا پھر ایسے پڑھانے والے کہ جنہوں نے خود صحیح معنوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ وہ اسے کھینچتے ہیں، اور اسے دو طرح سے کھینچا جاتا ہے۔ بعض یوں کرتے ہیں الف، اور بعض یوں کرتے ہیں الف، اور بعض دونوں طرف سے کھینچتے ہیں یعنی الف۔ تو یہ تینوں طریقے جو ہیں الف پڑھنے کے غلط ہیں، بلکہ اسے بالکل بھی نہیں کھینچا جائے گا اور اسے پڑھا جائے گا الف۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے با۔ تو جب ہم با اور اس کے بعد والے تا اور ثا، یہ 3 حروف ہیں، ان کو پڑھنے میں عمومی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اسے جھٹکا دیتے ہیں، با تا ثا اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ جھٹکا انہیں نہیں دینا، ٹھیک ہے، بلکہ اسے نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ اور بعض لوگ ان کے پڑھنے میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں بہت زیادہ کھینچتے ہیں، تو انہیں بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا، یعنی کہ با، تو یہ زیادہ کھینچنا ہو گیا، تو انہیں ہم نے بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا، بلکہ ہم نے انہیں نارمل پڑھنا ہے، اس طرح با تا ثا، یہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ مقدار سے کتنا کھینچنا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ ہے جیم۔ تو اسے تھوڑا زیادہ کھینچا جاتا ہے، کم از کم 3 الف کے مقدار کھینچا جاتا ہے، یعنی با تا ثا، ان تینوں کو جتنا کھینچا جا رہا ہے اس سے کم از کم ہم نے 2 گنا اسے زیادہ کھینچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 گنا۔ تو یہ پہلی لائن ہو گئی۔ اب میں اسے پڑھ رہا ہوں تو آپ جیسے سنیں تو میرے پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنے پاس اسے پڑھیے گا۔ الف با تا ثا جیم۔ تو
یہ ہماری پہلی لائن ہو گئی۔ یہاں پر سا اور جیم کے اندر ہم دو باتیں اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ سا جب ہم پڑھتے ہیں 3 نقطوں والا، یہ والا سا جسے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو عربی اور اردو میں فرق یہ ہے کہ اردو میں جب ہم سا پڑھتے ہیں تو اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 3 حروف ہے، شین ان سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ سا، سین یہ جسے میں نے ہائی لائٹ کیا، اور صاد یہ جسے میں نے ہائی لائٹ کیا، یہ تینوں قریب الصوت ہیں، یعنی ان کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ تو ہم نے جب پڑھنا ہے تو ہم نے ان تینوں کے اندر واضح فرق کرنا ہے۔ تو یہ جو 3 نقطوں والا سا ہے، اس میں جو ہم نے مین احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ سا پڑھتے ہوئے سیٹی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سا پڑھیں گے تو آپ اپنی زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس سے آپ اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگائیں گے۔ آگے اس کا مخرج ہے، یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ آگے باقاعدگی سے جب ہم اس کا مخرج یاد کریں گے تو اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ابھی صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے سا پڑھنا ہے تو اس میں یہ جو سیٹی کی آواز ہے یہ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ پڑھیے، سا، اور غور کیجئے کہ کہیں جب آپ سا پڑھ رہے ہیں تو سیٹی کی آواز تو نہیں آ رہی، یوں تو نہیں پڑھ رہے آپ سا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر لوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپری جو دانت ہوتے ہیں ان میں گیپ ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے، یا کوئی ایک دانت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کو جو ہے کہ ممکن ہے سیٹی کی آواز آئے گی کوشش کے باوجود بھی، تو ان کو بس اتنا چاہیے کہ جو اس کا مخرج ہے زبان کو اور دانتوں کو وہاں پر لگائیں اور جو ہے اس کو ادا کرے۔ وہ مخرج کے باوجود بھی ان کی کچھ نہ کچھ سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن وہ یہاں پر معذور ہوتے ہیں، تو ان کا انشاءاللہ جس طرح بھی وہ سا پڑھیں گے، جو بامر مجبوری ان کی سیٹی کی آواز ظاہر ہوگی وہ انشاءاللہ معاف کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کے جو اگلا حرف ہے جیم، اس کو کھینچنے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جیم کو کھینچیں گے تو اس کے کھینچنے کے دوران جو آواز ہے وہ آپ کی ناک میں نہیں جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے کھینچنا کس چیز کو ہے یہ سمجھیے، یہ ہے جیم یا زیر جی، آگے میم ساکن ہے، آخر میں میم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جس چیز کو کھینچنا ہے وہ ہے جی۔ اب آپ نے کس چیز کو کھینچنا ہے، جی، آخر میں میم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب میم کی آواز بالکل آخر میں آئے گی، جس چیز کو آپ لمبا کریں گے اس آواز کو آپ نے ناک میں نہیں لے جانا، اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں، میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ دوبارہ پڑھیے۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق سے، آج کے چیپٹر سے، سبق نمبر 1 سے یہ سبق ہو گیا۔ اس پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور یہ ایک لائن جو ہے وہ آپ نے وائس کے اندر جو ہے نا گروپ میں بھی سنانی ہے، سب نے سنانی بھی ہے اور سب نے سب کی سننی بھی ہے۔ اور میرے بتانے سے پہلے آپ سب نے جس کی وائس ٹھیک ہو اس کو جو ہے نا آپ ریئیکٹ کریں گے اس کی وائس کو کہ ماشاءاللہ آپ نے درست پڑھا ہے۔ زیادہ میسیج مت کیجیے گا، یا اس کو ٹیگ کر کے آپ ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور لیکن آپ نے سننا سب کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم دوسری چیز پر، اس سبق کے جو قواعد ہیں ان کی طرف۔
تو اس سبق کا جو سب سے پہلا یہاں پر ایک ایرو کا نشان ہے، پہلی لائن کی طرف دیکھتے ہیں، یہ دوسری بھی ہائی لائٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی لائن ہے اس پہ لکھا ہوا ہے حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، اور اس سے بھی اوپر آئے تو سبق نمبر 1، اور اس کے آگے لکھا ہے حروف مفردات۔ تو یہ جو ہے سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف مفردات اس چیپٹر کا، اس سبق کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے حروف مفردات کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی کسی چیز کا اگر نام رکھا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی نام رکھیں، انسان کا عموماً بعض لوگ بغیر وجہ کے نام بھی رکھ دیتے ہیں، ہر بندے کا نام ہوتا ہے، لیکن پوچھا جائے کہ بھائی تمہارا نام کیوں رکھا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی نشانی پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ تو لیکن ایک معقول کوئی اور وجہ انسان کے لیے نہیں ہوتی، لیکن انسان سے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اگر نام رکھا جاتا ہے تو اس نام کے پیچھے اس چیز سے مناسبت رکھنے والی کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ تو اس سبق کو حروف مفردات کیوں کہا گیا؟ تو مفردات کا مطلب ہے ایک ایک الگ الگ۔ تو ہم الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف یہاں پر پڑھیں گے سب کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے، کسی کو ملا کے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو ہم نے جب اس سبق میں دیکھا تو پھر جو تجوید کے ائمہ کرام ہیں انہوں نے اس سبق کا نام رکھ دیا حروف مفردات، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس سے نیچے والی لائن میں آ جائیں تو کہا گیا حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ تو یہاں پر حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ایک سے زائد نام ہوتے ہیں۔ میں جب مدارس میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میرے پاس اگر کوئی اور قاری موجود ہو تو میں ان سے کہتا ہوں بچوں سے کہ آپ لوگوں کو قاری صاحب کا نام تو معلوم ہے، جو بھی نام ہو A to Z۔ تو مثال کے طور پہ معین الدین، تو میں کہتا ہوں یہ قاری صاحب کا نام ہے معین الدین، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کے پاس ان کی پہچان ہے معین الدین، اسی طرح دوسرا نام آپ لوگوں کے لیے ان کا ہے قاری صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان میں دوسری خوبی ہے، قاری صاحب ہیں، یہ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کے قاری ہیں، اس لیے آپ لوگوں کی طرف سے ان کو ایک نام مل گیا ہے معین الدین قاری، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اس چیپٹر کا نام تو ہو گیا حروف مفردات، اور جو دوسرا نام ہے اس کا وہ ہے حروف تہجی، یعنی اس سبق کو ان حروف کو آگے چل کر ہجے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ایک نام ان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھ کے رکھا گیا، وہ ہیں حروف مفردات، اور جو دوسرا نام ہے وہ ان کی جو مستقبل کی صورتحال ہے، یعنی آگے چل کر ان کو ہجے کر کے پڑھا جائے گا، تو اس کو پیش نظر رکھ کر پڑھا گیا۔ تو یہ تو خیر ڈیٹیل ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹوٹل ڈیٹیل آپ کو یاد ہو، یاد کرنے کی بات صرف اتنی ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ اور نیچے آپ جب سوال اور جواب والے سیکشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کا جو ہے کہ سوال بھی مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ پہلا سوال ہے، یعنی حروف مفردات کتنے ہیں؟ تو حروف مفردات 29 ہیں۔ تو میرا سے انہوں نے اس کا سوال نہیں بنایا ہوا، لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو یاد کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اوپر، حروف کے مخارج کے چیپٹر میں۔ تو میرے خیال سے آج کی ہماری کلاس تھوڑی سی شارٹ ہو، آپ کو میرا انداز کیسا لگا اس حوالے سے ضرور بتائیے گا، اور کوئی سوال ہو تاکہ میں یہ بات سمجھ سکوں کہ آپ لوگ کس لیول تک بات کو پک کر پا رہے، سمجھ پا رہے، تو
انہی پوائنٹ کو میں پیش نظر رکھ کر انشاءاللہ اگلی کلاس ریکارڈ کروں گا. تو اگلی کلاس ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے کی ہوگی. تو انشاءاللہ کل سے ہم حروف کے مخارج کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے. تو آپ سب نے جو میں نے آپ کو سبق دیا ہے یہ ایک لائن آپ نے یاد کرنی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ جو الف سے لے کر جیم تک میں نے آپ کو سبق دیا ہے اور جو میں نے احتیاطیں پڑھنے کی بتائی ہیں ان تمام کو آپ نے پیش نظر رکھ کر اس سبق کو پڑھنا ہے اور کلاس کے اندر گروپ میں ہر ایک کو سنانا بھی ہے.